اور وہ علیہ میر اس نے کمرے کی ہر چیز پھیلائی ہوئی تھی۔ مام ڈیڈ دونوں بزنس پارٹی میں تھے۔ یہ بروم میں آدھی رات کا وقت تھا۔ سنو مائیکل، تھوڑی ہی دیر بعد وہ کسی سے فون پہ کہہ رہی تھی مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کرو۔ اس کے انداز میں تنفر تھا۔ اور کچھ وقت بعد علیہ میر اپنی گاڑی بھگاتی جا رہی تھی۔ اس ٹائم کون ہے پتہ نہیں، اسد نے کوفت سے کہا تھا۔ بیل بجانے والے کا بس چلتا تو پیر مار کے اس غریب کا دروازہ توڑ دیتا۔ جی فرمائیے۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی نیند پھر ہو گئی تھی۔ اس کو بلایا ہو باہر جو وہ اندر ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں دیکھو تو تیش کی لہر نظر آتی تھی۔ اوے شاہ اٹھ، کس بلا کو پیچھے لگا کر آ گیا ہے تو؟ اسد کا تو منہ کھلا ہوا تھا اور شہویز میر کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھا، آنکھیں ملتا ہوا۔ تم اس وقت؟ شہویز کو حقیقتاً غصہ آیا تھا۔ اس پہ جو بھی ہو تھا وہ اس کی کزن تھی۔ اف کزن بھی کیسی؟ شہویز کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ ہاں محترم شہویز، میں کیوں چونکے؟ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ میرا علاقہ ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو علیہ زکا میر چاہتی ہے۔ شہزادی کے لہجے میں اس کے باپ کا غرور بولتا تھا۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم مجھے اتنی باتیں سنا کر آ جاؤ گے اور میں خاموش رہوں گی؟ مجھے پتا ہے تم یہاں مجھ سے بحث کرنے اس لیے آئے کہ میں نے تمہاری بہنوں سے بات کر لی۔ 2 منٹ۔ تم مجھے سمجھانے آگے؟ اتنی نفرت کرتے ہو نا مجھ سے تو اپنی بہنوں کو کیوں نہیں سمجھایا تم نے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ معصوم ہے بہت، وہ نہیں سمجھتی کہ شہویز کہنے لگا تھا۔ نا اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا اس نے بات کاٹ دی تھی درمیان میں۔ میں بتاتی ہوں، آپ لوگ ان کو آزادی نہیں دیتے ہو، ان کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ جب ایک آزاد دنیا دیکھتی ہیں تو اس سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور متاثرہ ہونے سے کچھ بہتر ہوتا ہے۔ آئے تم اتنے پاکستانی، یاد رکھیے گا جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ وہیں سے زیادہ ابھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ شہویز میر کا دل ایک بار لرزا تھا اس کی بات سے، مگر اگلے پل وہ سنبھل گیا تھا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں محترمہ۔ آپ جو یوں منہ اٹھا کے رات کے اس پہر ایک مرد سے ملنے آ گئی ہیں، آپ سے متاثرہ ہونے والی نہیں ہے وہ لوگ۔ شہویز نے اس کے حلیے سے نظر چرائی تھی۔ اصل میں انہوں نے نمونے نہیں دیکھے تو آپ کو دیکھ کر وہ شوق پورا کر رہی ہیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اسی آرام سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ علیہ میر پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اسے ہرا گیا تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جس کو چھوڑنے کی جلدی کی تیرے مزاج کے سانچے میں ڈل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کر چل دیا، ورنہ تنازعات کا کوئی حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات ہے کہ راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر کمرے میں پہنچی تھی۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ شاہ میر اس سے کافی بڑا تھا، اس گھر کا سب سے بڑا بچہ۔ پھر اس سے 2 سال چھوٹا شہویز تھا، اور اس کے بعد اللہ نے 7 سال بعد زہرا اور رفیق کو 2 پریوں سے نوازا تھا۔ ہادیہ اور نوریہ جڑواں تھی۔ ہادیہ کو خوف لاحق ہوا، یہ عمروں کا فرق اس سے ساری عمر کی مسکان چھین لے گا۔ تکیے پہ سر گرائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی جب باہر سے گزرتے شاہ میر کے قدم ٹھٹکے۔ شاہ میر کے قدم ٹھٹک چکے تھے، مگر وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آیا اندر جانا چاہیے کہ نہیں۔ بالآخر اس نے دروازہ آہستہ سے نوک کیا تھا۔ ہادیہ میر جو تکیے پر سر دیے زاروں قطار رونے میں مشغول تھی، فوراً اٹھی۔ یہ دستے کا انداز تو شاہ میر کا ہے، یا اللہ میں اب کیا کروں؟ وہ ہراساں ہو کر خود سے سوال کر رہی تھی۔ آ جائیں شاہ میر۔ اس نے بے دردی سے گالوں کو رگڑا تھا، اور شاہ میر، وہ جو میر والا کا سب سے ہونہار سمجھدار مرد تھا، اس کی آنکھوں نے فوراً ہادیہ کا چہرہ اپنے حصار میں لیا۔ ہادی، ادھر آؤ یار، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہ میر نے بساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پریشان ہو کر پوچھا، اور ہادیہ جو محبت کا بہار اٹھائے ہوئے تھے، وہ جو گھر کا سب سے کمزور بچہ واقع ہوئی تھی، اس کے آنسوں قطار در قطار گالوں پہ ٹوٹ کے بکھرے۔
شاہمیر نے تو سر پکڑ لیا، وہ ہادیہ کو جانتا تھا، وہ جو کر لے وہ اس وقت نہیں بولے گی۔ نوریہ، شاہمیر داڑا، اور نوریہ جو نہ جانے باہر بلی کے بچوں کے ساتھ کون سے راز و نیاز میں مشغول تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا شاہ بھائی؟ وہ ڈر گئی تھی۔ حاجی کو کیا ہوا ہے؟ کیا کالج میں کوئی مسئلہ ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کچھ خبر بھی ہے بہن کی؟ ایک پل میں اس نے کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ نوریہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ نوریہ خود اس کے آنسوں سے تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تبھی ان لوگوں کو بھی جان کے لاٹھی ٹپکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہادیہ بھاگ کر واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ بی جان کی عدالت سے بچنے کا کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تھا اسے۔ اب شاہمیر کو ہی بی جان کو سمجھانا تھا کہ وہ اتنی زور سے نوریہ کو کیوں بلا رہا تھا۔ ہادیہ پہ وہ کوئی سوال نہیں آنے دے گا، یہ بات ہادیہ، نوریہ اور شاہمیر کے علاوہ اس گھر کے در و دیوار بھی جانتے تھے۔ اور ہادیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جب اسے ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اسے شاہمیر بلا رہے ہیں۔ اوف، اب کیا کروں میں؟ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اپنا بھرم ٹوٹ جانے سے ڈرتی تھی۔ ہادیہ نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے سوچا تھا، کبھی کبھی بھرم رکھنے بھی کتنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ شاہمیر لائبریری میں تھے اور ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ ہادیہ، تم 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ ہادیہ کو لگا وہ اگلے پل رو دے گی، اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی پل شاہمیر نے اسے دیکھا تھا، اسے تشویش ہوئی تھی، اس کی آواز بھاری اور آنکھیں سرخ گیلی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم مجھے کچھ دنوں سے بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ وہ کتاب رکھ کے اس کی طرف بڑھے تھے۔ براؤن کرتے میں ملبوس تھا وہ، ہادیہ کو ہمیشہ کی طرح دل کے قریب لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا شاہمیر کی جڑیں اس کے اندر اس قدر پھیل چکی ہیں کہ اگر وہ ان جڑوں کو اس کی یاد کا پانی 2 پل بھی نہیں دے گی تو گویا اس کے اندر سے سب بنجر ہو جائے گا۔ کچھ نہیں، بس زکام ہو گیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ شاہمیر کو اپنی چھوٹی سی کزن پہ پیار آیا تھا، وہ بہت فرمانبردار تھی اور معصوم، یہی بات اس کی شاہمیر کو پسند تھی۔ میں نے نوریہ کو بھی بلوایا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کے بخار چیک کرتے ہوئے کہا تھا، اور ہادیہ کی ساری جان ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیسے نہ ہوں، اپنی آنکھیں دیکھو اور چہرہ، ہوا کیا ہے بچے؟ وہ بہت نرم دل تھا۔ بچی نہیں ہوں میں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اس نے قطعیت سے کہہ کر قدم باہر بڑھائے۔ شاہمیر کو حیرت ہوئی تھی، شاید طبیعت کی وجہ سے ایسے ہو رہی ہے، اس نے سوچا۔ اور بروم میں یہ ڈیوڈ کی آفت کا دن تھا جب اس نے غلطی سے بروم میں ہونے والی رات کی پارٹی میں قدم رکھا۔ علیہ، وہ ڈیوڈ، روحا نے مسکرا کے اسے بتایا تھا۔ اور علیہ جو کب سے چوہے کا بل سے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی، اسے گویا سکون سا آیا۔ اسے نہیں چھوڑنے والی میں، اگر وہ یہ بات اپنے سرخ یا کتی لبوں سے بھی نہ بھی ادا کرتی تو روحا یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ دیکھو ماں کے پلو کے ساتھ چپک کے کھڑا چوہا، اور چوہے نے اس پل ان کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں مسکرا کے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ ہائے ڈیوڈ، علیہ میر اور اتنی شائستہ مزاج۔ ڈیوڈ اگر پاکستانی ہوتا تو ضرور اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ کیا ہے؟ ڈیوڈ کسی طور پر ڈرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ فانٹی، آپ ادھر اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہاں وہ سب عورتیں ڈائن لی کلوتھنگ برانڈ ان آسٹریلیا کے نیو ڈیزائنر کی بات کر رہی ہیں جو وہ لانچ کرنے جا رہی ہیں اس ماہ۔ روحا نے اس قدر افسوس سے کہا تھا کہ بیچارے ڈیوڈ کی ماں کو افسوس میں ڈال دیا تھا کہ وہ اتنی دیر یہاں کیوں بیٹھی رہی، گویا ڈائن لی تو مفت میں بانٹ رہا تھا سب۔ یہ انگریز عورتیں بھی نا، علیہ نے اپنے پاؤں کو چھوتا سفید گاؤن نما ڈریس نزاکت سے سنبھالتے ہوئے سوچا۔ روحا اس سے باتیں کر رہی تھی اور علیہ دور اپنے سیل فون پہ بزی تھی۔ مجھے لگتا ہے لوگ کچھ نہیں کہتے مجھے، وہ علیہ تو توجہ ہی نہیں دے رہی۔ کس قدم عظیم تھی علیہ میر کے، لوگ تب خوش ہوتے تھے جب وہ ان کی توجہ نہ دیتی، مگر بیچارہ ڈیوڈ کیا جانے، آدھی پاکستان آدھی انگریز علیہ کو۔
ڈیوڈ کے دل کو ایک گونا سکون نصیب ہوا۔ آفت دور ہوتی نظر آئی تھی اور پاس جا کر دیکھیں تو لیا کسی سے تیز تیز باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی 3-4 کمزوریاں بتاؤ جلدی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دھول چٹانے کے لیے اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اور کامیاب لوگ اپنی کمزوریاں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ڈیوڈ تو کامیاب بھی نہیں تھا، اس کا کیا ہوتا؟ اچھا تو تم دوستی نبھاؤ گے اس سے؟ آگے سے شاید انکار کیا گیا تھا جس نے شہزادی کا چہرہ غصے سے لال کر دیا۔ اور اس کا کیا، وہ جو تم لوگوں کی انتہائی شرمناک کاموں کی ویڈیو میں تمہارے باپ کو کر دوں گی، میل کر دوں گی، اس کا کیا؟ جو تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی جیولری چرائی تھی، اور اس کا کیا جو تم نے 6 گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہیں، ان سب کو جا کر ملوا نہ دیا تو میرا نام بھی علیہ زکمیر نہیں۔ علیہ نے اتنے پرسکون لہجے میں کہا تھا کہ جمی کا ہوش ٹھکانے آ گیا تھا۔ علیہ جیسی لڑکی آخر پیدا ہی کیوں ہوتی ہیں؟ پیدا ہونا بھی تھا تو وہ آسٹریلیا میں کیوں پیدا ہوئی؟ جمی سر ہاتھوں میں گرائے سوچوں میں مشغول تھا اور ادھر بروم کے شہزادی کے چہرے پہ آنے والی فتح کا نشہ بول رہا تھا۔ اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی واپس روحا اور ڈیوڈ کے پاس جا رہی تھی۔ ارے تم لوگ ادھر بیٹھے ہو، ادھر آؤ جلدی میرے ساتھ، میں نے کچھ سنا ہے، بھاگو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ڈیوڈ بیچارہ بغیر کچھ سوچے ان دونوں کے پیچھے دوڑا تھا۔ اداکار علیہ، روحا نے مسکان دباتے ہوئے سوچا۔ یہ کیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ لوگ اندھیرے والی جگہ پر کھڑے تھے۔ ڈیوڈ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں، تمہارے لیے یہاں پارٹی رکھی جاتی؟ علیہ نے لہجہ بدلا۔ ڈیوڈ کا سر چکرا چکا تھا۔ اگلے پل وہ اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے چکی تھی اور روحا کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے علیہ؟ روحا نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اسے تیرنا نہیں آتا، بلکہ سمجھو سوئمنگ فوبیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں چمک تھی اور ڈیوڈ وہ چلا رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا زور زور سے۔ وہ مر جائے گا علیہ، اب بس کر دو۔ اس نے مجھے مارنے میں کب کسر چھوڑی تھی، تم بتاؤ؟ آدھی انگریز آدھی پاکستانی، روحا نے دل میں سوچا، اور اگر واقعی وہ ساری پاکستانی ہوتی تو کبھی ڈیوڈ کو دھکا نہ دیتی۔ نرم دل پاکستانی، لیکن اس کی حالت تو دیکھو۔ نہیں مرے گا وہ، بس خوفزدہ ہے ہم سے اور بیوقوف بھی، ورنہ اب پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا لیتا۔ وہ ظالم ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھی، خوبصورت، ظالم، سمجھدار علیہ زکمیر۔ اور ڈیوڈ روتا رہا، چلاتا رہا۔ روحا بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تبھی علیہ کو ترس آیا، اب تم جاؤ اور جا کر کسی بھی ملازم کو بتا دو کہ ڈیوڈ صاحب سوئمنگ پول میں گر گئے ہیں۔ شہزادی اطمینان سے کہتی ہوئی واپس جا رہی تھی۔ روحا نے اسے افسوس سے دیکھا اور دوسری طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ شاہ کوٹ میں دیکھیں تو ہلکی سرخ آنکھوں والا لڑکا رت جگہ کی غمازی کرتا ہے۔ امی، نوریہ اور ہادیہ کہاں ہیں؟ اس نے زہرا سے پوچھا۔ بیٹا ابھی کالج سے آئی ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے اسے بتا کے کچن کی راہ لی تھی، دونوں لاڈلیوں کے لیے پلاؤ نکالنے کے لیے۔ وہ دونوں بھائی کو دیکھ کر چکنا ہو گئی تھی۔ نور، ہادی ادھر آؤ دونوں۔ وہ ان دونوں کو ایک ایک بازو کے حصار میں لے کر بیٹھا تھا۔ بیٹا آپ دونوں مجھ سے کافی چھوٹے ہو، پھر بھی میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہوں۔ وہ غصے والا مشہور شاویز اس وقت موم نظر آتا تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی تم لوگوں کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ تم لوگ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم لوگ کوئی کمی محسوس کرتے ہو؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ کسی بگڑی ہوئی شہزادی کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی تھیں اور وہ دونوں تڑپ ہی اٹھی تھیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا حزن تھا۔ نہیں بھائی، بالکل نہیں، دونوں یک آواز بولی تھی۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم بہت خوش ہیں اور ہمارے بھائی سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں۔ ہادیہ نے اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکائے لاڈ سے کہا۔ نوریہ نے بھی مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ نوریہ تم اس لڑکی سے اتنا متاثر کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی؟ اس نے اب نوریہ سے پیار سے پوچھا۔ بھائی وہ ایک پل کو جھجکی۔ اس نے پیار سے اس کی ہمت بڑھائی۔ ہاں بیٹا بولو، میں آپ کو سن رہا۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی وہ اتنی حسین ہے جتنی نظر آتی ہیں، اور دوسری بار کال بس ان کو ایسے حال میں دیکھا تو کی تھی۔ کتنا معصوم لے جاتا اس کا۔ شاویز نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں خوبصورت تو ہے، مگر خوبصورت بلا، اس نے دل میں سوچا تھا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔
امی کھانا لے آئی تھی۔ تینوں بہن بھائیوں کو ساتھ دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور پھر حماد اور شاہمیر کو بھی وہیں بلا لیا۔ سب باتیں بھی کر رہے تھے اور کھا پی بھی رہے تھے۔ شاہمیر نے کن اکھیوں سے ہادیہ کو دیکھا، وہ کچھ مطمئن تھی، آج اسے بھی سکون نصیب ہوا۔ مکمل خاندان کی مانند بیٹھے وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جاوید سے زیادہ شاہمیر چچی سے لاڈ کروا رہا تھا اور باقی سب ہنستے تھے اور خوبصورت بلا ہنسی جا رہی تھی۔ روحا بھی ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں علیہ کے بیڈ روم میں موجود تھیں۔ یار وہ ڈیوڈ کی ماما نے شور ڈالا، اف میرا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا، پوری پارٹی میں تماشا بن گیا وہ۔ روحا کا چہرہ ہنس ہنس کے لال ہوا پڑا تھا۔ لیکن تمہیں کیسا پتہ چلا کہ اسے سوئمنگ نہیں آتی؟ انگریزوں کے تو بچے پیدا ہوتے ہی سوئمنگ سیکھ لیتے ہیں۔ روحا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کے سب سے کلوز فرینڈ کو کال کی اور پھر وہ اسے سارا ماجرا مزے لے کر سنا رہی تھی۔ اچھا کہاں ہیں وہ؟ ویڈیوز مجھے بھی دکھاؤ، روحا نے تجسس سے کہا۔ کون سی ویڈیوز؟ علیہ نے اطمینان سے پاپ کارن کھاتے ہوئے کہا۔ وہی جس سے تم نے اسے دمکایا۔ روحا الجھ کے بولی، لگتا ہے تم ہالی ووڈ موویز نہیں دیکھتی ہو روحا۔ چچ، وہ افسوس کر رہی تھی۔ یعنی تمہارے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ویڈیو نہیں تھی مگر ان کا ریکارڈ ضرور تھا۔ وہ ڈیوڈ دشمن ہے میرا، علیہ زکامیر دوستوں سے زیادہ دشمنوں پہ نظر رکھنے کی عادی ہے سویٹ ہارٹ۔ نہیں یار، یونین میں کتنے کیس چلتے تھے ان پہ، تو میں نے بس کچھ گنوائے ابھی۔ شہزادی غرور سے ہنس رہی تھی۔ تم کسی سے نہیں ہار سکتی علیہ، روحا متاثر تھی اس سے۔ اگر میں بھی ہارنا شروع ہو جاؤں تو مجھے علیہ زکامیر کون کہے گا؟ سنہری بال ایک جانب جھٹکتی وہ مسکرا کر بولی۔ وہ پاکستانی لڑکا اس کے ذہن میں فوراً آیا تھا۔ اگلے پل اس نے بات بدل دی۔ بابا نے گھوڑوں کی ریس پہ بہت پیسہ لگایا ہے، کل میچ ہے، تم آؤ گی کیا دیکھنے؟ علیہ پاپ کارن کھاتے ہوئے روحا سے کہہ رہی تھی۔ لائٹ بلو شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، لمبے بالوں کی پونی ٹیل کیے وہ گھریلو حلیے میں تھی۔ نہ بابا، میں تو نہیں آنے والی، میری تو سانس رکتی ہے، لگتا ہے میرے اوپر ہی دوڑنے لگ جائیں گے، روحا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا دل پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تجھے کیا پیش کروں، تیرے ملنے کی خوشی میں کوئی نغمہ چھیڑوں یا تیرے درد جدائی کا گلہ پیش کروں، میرے خوابوں میں بھی تو، میرے خیالوں میں بھی تو، کون سی چیز تجھ سے جدا پیش کروں، جو تیرے دل کو لبھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ تجھ کو کوئی تیری ہی ادا پیش کروں۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ تو بتانا، میرے ساتھ ہی چلنا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، شاہمیر بولا تھا۔ جی بھائی ہم بس آ رہے ہیں، نوریہ نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ دروازے سے پلٹ گیا تھا مگر ہادیہ کے دل کو الٹ پلٹ کر کے۔ ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتے، تم پاگل ہو، ایسے شاہمیر کو کیوں کہا؟ ہادیہ نے نوریہ کو ڈپٹا۔ ایک تو وہ تم سے کافی بڑے ہیں ہادی، ان کو بھائی بولا کرو، دوسرا یہ کہ بڑی عزت بنتی ہے سر شاہمیر کی گاڑی میں جاتے ہوئے۔ نوریہ نے اپنے میک اپ کو لاسٹ ٹچ دیا تھا۔ وہ ہمارے کزن ہیں، وہ بھی سب سے قریبی، کوئی سرور نہیں، اور تم ہو نا بھائی کہنے والی، کافی ہے، ہادیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ان کے کالج میں ویلکم پارٹی تھی اور وہ لوگ اسی میں جانے کی تیاریوں میں مگن تھے۔ اچھا تم آ جاؤ، باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، اس نے ہادیہ کو کہہ کر باہر کی قدم بڑھائے۔ ہادیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ لانگ ٹخنوں کو چھوتا فراک فل بلیک تھا جس پہ ہلکا سفید نگینوں کا کام تھا۔ رات کی مناسبت سے کیا گیا میک اپ اور لمبے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی مگر آج تو چب ہی نرالی تھی۔ تبھی اسے باہر سے ہارن سنائی دیا تھا، وہ بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے قدم آگے بڑھتے وہ سیڑھیوں پہ آتے شاہمیر سے زور کا ٹکرائی تھی اور اس نے ہادیہ کو گڑیا کی مانند سنبھال لیا تھا۔ چند سیکنڈ لگے تھے ہادیہ کو خود سے اسے دور کرنے میں، شرم سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ آپ ادھر ہیں تو ہارن کون بجا رہا؟ اس نے جھجک مٹانے کو کہا تھا۔ شاہمیر نے اسے ایک نظر دیکھ کے قدم آگے بڑھائے تھے۔ میں تو والیٹ لینے آیا تھا روم میں، یہ شاید نوریہ کا کام ہے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے قدم سے قدم ملا کر۔ ہادیہ کے دل سے کتنی دعائیں نکل کر آسمان کی سمت بڑھی تھی، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ ارے واہ، لگتا شاہمیر اور ہادیہ نے سوچ کے کپڑے بنوائے ایک جیسے،
وہ لاؤنج میں پہنچے تو تائی نے مسکرا کر کہا تھا اور ہادیہ اور شاہمیر کی نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھی تھیں۔ دونوں بلیک ڈریس میں تھے، وہ فل بلیک شلوار قمیض میں بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ہادیہ نے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ نہیں امی جان، ایسی بات نہیں، بچی کو کنفیوز نہ کریں، پہلے گرتے گرتے بچی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ آپ لوگ آ رہے ہیں یا میں اکیلے آؤں پارٹی سے؟ بیچاری نوریہ تنگ ہوئی تھی۔ شاہمیر زور سے ہنسا تھا۔ چلو دھماکہ رانی، نوریہ کے سر پر چپت لگاتے وہ آگے بڑھا۔ نوریہ پیچھے جا کر بیٹھ چکی تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، شاہمیر کے ساتھ بیٹھتے ہادیہ نے سوچا تھا۔ اور ہم بیٹھ کے خاموشی سے روئے جاتے ہیں، شام ہوتی تم ہوتے کسی دریا کا کنارہ ہوتا۔ شاہکوٹ میں میر کالج کی پرشکوہ عمارت میں رنگ و بو کا سیلاب اتر رہا ہوا تھا۔ یہ ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا اور لوگوں کو سمجھ بوجھ بھی۔ پارٹی میں لڑکیاں بن سنوار کے گھوم رہی تھی، کچھ دوستی نبھاتے ہوئے ایک طرح کی ڈریسنگ میں ملبوس تھیں تو کچھ ویسے۔ وہاں پر تنہا الگ ہو کے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی افسردہ نظر آتی تھی۔ وہ ہادیہ میر تھی۔ اس سے کوئی آ کے پوچھتا کہ کسی سے جلنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے تو شاید وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی۔ ارے تم ہادیہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ نا اندر چلتے ہیں۔ نوریہ کو بالآخر بہن کا خیال آ ہی گیا تھا۔ نہیں تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا ہادیہ، تم نے دیکھا ہے شاہمیر بھائی اور میم شرمین کس قدر فرینک لگ رہے ہیں؟ وہ اس سے ہنس کے شیئر کر رہی تھی، بنا یہ سوچے کہ وہ پہلے اس کی وجہ سے کس قدر اذیت محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، میری نظر ان پہ تھوڑی تھی۔ ہادیہ کے لہجے میں ایسی چبھن ضرور تھی جس نے نوریہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ ہال میں۔ ہاں، تاکہ اس دشمن جان کو دیکھ کے جلتی رہوں، ہادیہ نے دل میں سوچا۔ مگر وہ نوریہ ہی کیا جو مان جائے، وہ اسے لے کر اٹھی تھی۔ اسٹیج پہ پلے ہو رہا تھا، سب ٹیچر سامنے چھوٹے صوفہ ٹائپ کرسیوں پر براجمان تھے۔ دوسرے اطراف میں لگی ہوئی کرسیوں پہ دوسری قطار میں نوریہ اور ہادیہ اور ان کا پورا گروپ بیٹھا تھا۔ یار سر شاہمیر اور میم شرمین کس قدر اچھے لگتے ہیں، ساتھ دونوں ہیں بھی کتنے ڈیسنٹ۔ ہادیہ کو پچھلی قطار سے آواز سنائی دی تھی۔ اس کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانے کیا سے کیا سوچے جا رہی تھی۔ محبت کرنے والوں کو اوور تھنکنگ کی بیماری گویا وراثت میں ملا کرتی ہے اور ہادیہ میر کا وہی حال تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا مسل رہی تھی، ضبط کے مراحل گویا ٹوٹنے لگے تھے۔ تبھی آگے ہو کے پانی بھرتے شاہمیر کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ اسے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی، وہ گویا بھاگتا ہوا ان لوگوں تک آیا تھا۔ ہادیہ کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو۔ سارے حال نے نہیں تو آدھے حال نے ضرور اس لمحے کو دیکھا ہوگا۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ ہادیہ کی سرخ ہوتی آنکھیں شاہمیر کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے پریشان تھی یا الجھی ہوئی، یہ شاہمیر جانتا تھا۔ اٹھو ادھر سے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ شاہمیر کے کشادہ ماتھے پہ تفکر کی لکیریں ابھری تھی۔ نوریہ بھی پریشان ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، وہ باہر ہوا پہ چلتے ہیں۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا رہا تھا۔ لڑکیاں اچک اچک کے دیکھ رہی تھی۔ اوف، ہادیہ میر جو گھر کا سب سے نازک بچہ تھا، سب سے معصوم، وہ شاہمیر کے ہاتھ پکڑتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہمیر ننھی سی گڑیا جیسی کزن کو بازو میں اٹھا کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اگر جو وہ جان لیتا کہ وہ لڑکی بس اسے کسی اور کے ساتھ ہنستا دیکھ کے ہوش کھو بیٹھی ہے تو بغیر عمروں کی پرواہ کیے اس کے عشق پہ ایمان لے آتا۔ اور وہ جو دونوں ہاتھ بازو میں سر دیے بیٹھ کے روتی نظر آتی ہے، وہ علیہ میر کی اکلوتی دوست روحا توصیف خان تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے لگتا تھا وہ میرے ساتھ مخلص ہے، وہ سسکتے ہوئے علیہ کو بتا رہی تھی، وہ جو تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتا تھا میرے لیے مسلمان ہوا ہے وہ سب جھوٹ تھا، جھوٹ۔ عورت چاہے جس معاشرے کی ہو وہ عورت ہی رہتی ہے، اس کے جذبات احساسات کہیں نہ کہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ہر عورت جب بھی بیوقوف بنتی ہے وجہ مرد کی محبت ہوتی ہے، اور پھر وہی مرد عورت کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یہی حال آسٹریلیا جیسے معاشرے میں پلی بڑی روحا توصیف خان کا تھا۔ روحا کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، علیہ کی برداشت کی ایک حد تھی اور وہ حد روحا کے آنسوؤں سے ختم ہو چکی تھی۔ اٹھو تم میرے ساتھ چلو، علیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر کہاں؟ روحا نے حیرت سے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن، اس نے آرام سے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، میں کیا بتاؤں جا کر۔
کہ وہ لڑکا جس سے میں نے پورا سال پاگلوں کی طرح پیار کیا، اس کی ہر بات پہ یقین کیا، وہ مجھے اپنے فلیٹ میں بلا کر اپنے دوستوں کی عیاشی کا سامان کرنا چاہتا تھا۔ روحا کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ ہاں بالکل، ہم یہی بتائیں گے، علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر اعتماد سے کہا۔ اوہ علیہ پلیز، وہ مائیکل ہے، مشہور باکسر، ہم لوگ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، یہ انگریزوں کا ملک ہے، کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، کبھی نہیں۔ روحا مایوس تھی۔ وہ مجھ پہ چھوڑ دو، تم بس ہمت پیدا کرو، ہم اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائیں گے، ہم بہت سی اور لڑکیوں کو بچا سکتے ہیں۔ روحا تم سوچو یار، وہ علیہ ہی کیا جو ہار مان جائے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے اس کو دل سے چاہا تھا، اور جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا جائے ان کی برائیاں نظر انداز کی جاتی ہیں، میں اس کو چھوڑ چکی ہوں، بس کافی ہے یہ۔ روحا کسی طور پہ نہیں مان رہی تھی۔ محبت، ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سب لڑکیاں محبت کے نام پہ بیوقوف کیوں بنتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اگلا بندہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، پھر بھی دل کا سارا قصور بنا کر اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور روحا توصیف خان جسے آپ غلطی کہہ رہی ہیں، وہ غلطی نہیں، گناہ ہے، اور گناہوں کی معافی نہیں، کفارے ہوتے ہیں۔ وہ جو انسان آج تمہارے ساتھ یہ کر رہا تھا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل کو ایسا نہیں کرے گا؟ وہ تمہاری چپ کو تمہارا ڈر سمجھے گا روحا، اور ڈر کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کمرے میں چھپ کر بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے باہر نکل کر رلانے والوں کا منہ توڑ دیا جائے۔ علیہ میر اگر وکیل ہوتی تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی۔ روحا نے بس سوچا تھا اور اسے بتا بھی دیا تھا، اور اگلے پل وہ دونوں علیہ کی ہیوی بائک پہ سوار پولیس اسٹیشن جا رہی تھی۔ علیہ میر ہارتی نہیں تھی۔ بروم کی سرزمین کو یہ بات خوبصورت محسوس ہوئی۔ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ یہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ ہادیہ کی نظروں نے کھلنے کے بعد جو منظر سب سے پہلے دیکھا تھا، وہ شاہ میر کا اس پہ جھکا ہوا چہرہ تھا، پریشان، اداس، ماتھے پہ تفکر کی لکیر۔ وہ شاندار سا مرد اس پل بہت تکلیف میں محسوس ہوا۔ شاہ میر؟ ہادیہ نے بے ساختہ اپنا ایک ہاتھ شاہ میر کے گال پہ رکھا تھا۔ اسے اور کچھ یاد نہیں تھا سوائے یہ کہ شاہ میر کا نام شرمین کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ شاہ میر نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاں بولو ہادیہ، شاباش، وہ اس کو پوری آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ کمرے میں گھر کے باقی سب افراد بھی موجود تھے سوائے شاہویز کے، مگر نوریہ نے کچھ اور ہی محسوس کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہے، آپ سب باہر آ جائیں۔ نوریہ تم ادھر رکو، شاہ میر نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ ہادیہ اب جان بوجھ کر آنکھیں موند چکی تھی، وہ یہ بات اچھے سے جان چکا تھا۔ اور شام میں سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ شاہویز کی جان تھی اپنی بہنوں میں، وہ اپنا کام چھوڑ کے فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ بی جان، دا جان، تائی سب اس کا پوچھ کر گئے تھے۔ ابھی اور اب ینگ پارٹی کے درمیان گری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہادیہ آپی کو نظر لگ گئی نوریہ آپی کی، یہ حماد تھا جس نے لقمہ دیا تھا۔ بھائی لوگ جا لیں، پھر پوچھتی ہوں تم سے، نوریہ نے اسی آنکھوں کے ساتھ اشارہ کیا تھا۔ ہادیہ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ شاہویز نے پیار سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، اسے خواہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاہویز بھائی آپ کو چچو بلا رہے ہیں۔ تبھی حماد جو پانی پینے گیا تھا پیغام لے کے لوٹا۔ اچھا آتا ہوں، وہ حماد کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ نوریہ میرے لیے ایک کپ چائے تو لے آؤ۔ شاہ میر جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اس نے نوریہ سے کہا۔ جی بھائی اب بھی لے کر آئی، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ میں نے تم لوگوں کا بہت خیال رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ تم لوگوں کو کبھی مشکل نہ آئے۔ تم لوگ مجھ سے سب چھوٹے تھے تو احساس ذمہ داری خود بخود میرے اندر پیدا ہو گیا، لیکن اب میں سمجھ نہیں پا رہا کیا بات تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے، شاہ میر نے آہستہ سے کہا تھا۔ وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ ہادیہ نے سوچا بتا دے کہ میں سمجھ نہیں آئی کہ عمر کے کس حصے میں آپ میرے لیے کیا ہوتے گے، مگر وہ نہیں بولی تو بس اتنا۔ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، میرا بی پی لو ہو گیا تھا، صرف لو نہیں بہت زیادہ، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں پوچھ رہا۔ شاہ میر نے اس کی بات کاٹی۔ شاہ میر کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا طبیب بس وہ ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ہادیہ بہت شرمندہ تھی۔ شاہ میر بس دیکھ کے رہ گیا۔ میری چھوڑو، میں تو تیسرا ہوں، چلو چچی جان، شاہویز، نوریہ، چچو کا ہی سوچ لو، اور ہو سکے تو جو بات پریشان کر رہی وہ بتا دو۔ وہ اس کی ضدی طبیعت سے تنگ آتا کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ بروم میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھی علیہ میر غصے میں نظر آتی ہے۔ آپ لوگ مائیکل لی وارڈ کے خلاف رپورٹ درج کر رہے ہیں کہ نہیں، مجھے صاف بتائیں، وہ انگلش میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ میم ہم کیسے ایک جانی پہچانی شخصیت کے خلاف رپورٹ درج کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو۔ آفیسر اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔
پہلی بات تو یہ کہ اس لڑکی کو ایسے مت کہیں. دیکھیے آفیسر، وہ اس لڑکی کو اپنے فلیٹ پہ بلوا کر اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہاں سے بھاگ آتی ہے، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ہیں. ہم آپ کو ایک ایک کا پتہ بتانے کو تیار ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں اپنی زبان میں. آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کسی کو بھی اس کی مرضی کے بنا ہراس کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کو اب بھی دکھاؤں گی ایک پریس کانفرنس کر کے، جس میں مسلمز کے قوانین پہ بات کروں گی، اور یہ کہ آسٹریلین گورنمنٹ مسلمز کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی، اور جو پہلا نام میں لوں گی وہ آپ کا ہوگا آفیسر. شہزادی کی آنکھوں میں عزم جھلکتا تھا. روحا کے ہاتھ پیر اس کی باتوں سے پھولنے لگے تھے. ٹھیک ہے میم، میں کرتا ہوں کچھ. آفیسر کو وہ لڑکی اپنی گردن کے گرد پھندا محسوس ہو رہی تھی. ہمیں کچھ نہیں بہت کچھ چاہیے، ورنہ کل مسلم کمیونٹی کی ہر عورت آپ کو احتجاج کرتی نظر آئے گی. وہ اسے وارن کرتی اٹھائی تھی. اور 2 دن بعد ہیرالڈ سن میں پہلی سرخیوں میں مشہور باکسر کے کرتوتوں کی لسٹ لگی ہوئی تھی. یہ سب کروانے میں کتنی محنت لگی تھی علی امیر سے بہتر کون جانتا تھا. اور بروم کے چپے چپے میں شہزادی کا چرچا ہو رہا تھا. روحا جیسی کئی لڑکیوں سے کالز کر کے بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کر چکا تھا وہ انسان. اور علی امیر وہ خوش تھی اپنی جیت پہ. اس نے ایک دشمن اور بنا لیا تھا، مگر کوئی علی امیر سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ اسے دشمن بنانے سے نہیں دوست بنانے سے خوف آتا تھا. وہ امیر زکا کی اکلوتی اولاد ایک اور مرحلہ سر کر چکی تھی. تم شاہ میر بھائی سے محبت کرتی ہو نا ہادیہ؟ وہ اپنے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی جب نوریہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑے. کس نے کہا تم سے؟ وہ فوراً پلٹی. تمہاری آنکھوں نے اور تمہاری حالت نے جو پارٹی میں ان کو میم شرمین کے ساتھ دیکھ کر ہوئی تھی. اس کی بہن اس کے ساتھ مل کر پیدا ہونے والی اس کی سگی بہن اس کے دل کا راز پا چکی تھی. ہادیہ نے ٹھنڈی آہ بھری تو اس کی ماں جائی سب جان گئی تھی. ہادیہ کو تو گویا کسی کندھے کی تلاش تھی. وہ اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ تم سے بہت بڑے ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں. تم جانتی ہو وہ کبھی نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا. تم نے اتنا خطرناک راستہ کیسے چن لیا ہادی؟ نوریہ اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی جتنی وہ سمجھتے تھے. یہ بات ہادیہ کو آج سمجھ آ رہی. خوابوں کے سفر میں کانٹے چپ بھی جائیں تو درد نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے پھولوں جیسی خوبصورت منزل کا احساس ہوتا ہے. ہادیہ نے خوابناک لہجے میں کہا تھا. نوریہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی. وہ عشق پر بیٹھی تھی. شاہ میر سے اور عشق تو رولتا ہی ہے.